بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے رمضان المبارک کے آخری دن کا بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص اور بہت ہی انمول نایاب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے کر لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت بدل دے گا، آپ کے لیے دولت کا منہ کھول دے گا اور انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے والے کے نصیب بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی امداد فرمائے گا اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے۔ ہر مشکل میں آسانی کے لیے اور ہر جائز حاجات کے لیے جو بھی جس قسم کی بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے یہ بہت ہی انمول وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری بدھ ہے اور بدھ والے دن کیا گیا ہر کام ضرور پورا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ رمضان المبارک کے جانے کا ہر کسی کو ہی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی، روزہ استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تو راضی ہو گیا، لیکن جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، رمضان میں گناہ کرنے والے کچھ لوگ بھی تھے، تو ان کے بارے میں ایک بھیانک منظر میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ ایک بار امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ زیارت قبور کے لیے کوفہ کی قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات من پر منکشف فرما۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کے دردناک پکار نے حیدر قرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ پاک میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی اس بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کی صورتوں پر مشتمل تاش، شطرنج، لوڈو، موبائل، آئی پیڈ وغیرہ، ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، داڑھی منڈانا، یہ ایک مٹھی سے گھٹانا، بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا، بلکہ معاذ اللہ نماز قضا کر دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بلا اجازت شرعی، مسلمانوں کو ایذا رسانی، شرعاً حقدار نہ ہونے کے باوجود گداگری، ماں باپ کی نافرمانی، سود رشوت کا لین دین، کاروبار میں دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان المبارک میں بھی باز نہیں آئے تو ان لوگوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ تو ناظرین، اپنے رب ذوالجلال کو اس آخری دن میں رو رو کر منا لیجئے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ رب ذوالجلال اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا جینا
یا مرنا کسی کو کوئی فرق نہ پڑے گا۔ رب ذوالجلال کو راضی کر لیجئے اور اس ماہ رمضان المبارک کا ایک دن جو رہ گیا ہے اسے رو رو کر اپنے رب کریم کو راضی کر لیجئے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پیارے مہینے کے آخری دن کے صدقے میں بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور بالخصوص جن بھی ویورز نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی بگڑے کاموں کو سنوار دے اور ان کی ہر دلی جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم کریم، اس کی ذات بہت رحمان رحیم ہے اور بہت زیادہ کرم کرنے والی ہے۔ تو جب ہم اپنے رب ذوالجلال کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تو ناظرین، اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کرنے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کی ایک دن میں 100 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشان حال ہیں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے اور آپ کی ہر بگڑے کام سنور جائیں، اور مال و دولت اگر آپ چاہتے ہیں اور تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہیں، اس قسم کی اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی کئی حاجات ہیں، یہ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے رب ذوالجلال کے 2 اسم گرامی یا وکیلو یا کفیلو، یا وکیلو یا کفیلو، آپ نے یہ ایک تسبیح یعنی 100 دانوں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے عمل کسی بھی وقت میں کر لینا ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک گزرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ اگر آپ اس سے 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ یا وکیلو یا کفیلو، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ 100 دانوں کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر بگڑے کام سنوار دے، آپ کی قسمت کو بدل دے اور آپ کے نصیب کو بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اس ماہ مبارک کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بھی بدل جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیر کو بھی بدل دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بخش دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔